اب نمرود نے خواب دیکھا، رات سویا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس ستارے کے سامنے سورج بھی مانند پڑ جاتا ہے، یعنی اس سورج کی روشنی کم پڑ جاتی ہے اس ستارے کے سامنے۔ اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو سورج تھا وہ بھی اس ستارے کی روشنی کے سامنے مانند پڑ گیا۔ اب بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو بلا لیا، مشیروں کو بلا لیا، اپنا خواب سنایا، کہا نجومیوں کو بلاؤ۔ نجومی آ گئے، کاہن آ گئے، کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب انہوں نے اپنا جو ان کا تھا منتر شنتر وہ پڑھا، یا جو بھی ان کی کتابیں تھیں ان کو دیکھ کر اب انہوں نے کہا کہ اے نمرود، تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری پوری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور جو تیرے ارد گرد لوگ ہیں اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ نمرود بڑا پریشان ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے یہ حکم جاری کر دیا تو اب لاکھوں بچے جو تھے وہ ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ ایک ظالم بادشاہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس نے خواب دیکھا اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے لاکھوں جو چھوٹے بچے تھے ان کو قتل کروا دیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ بہرحال اس نے بڑے ہیلے کیے، پھر آ گئے اس کے نجومی، وہ کہنے لگے کہ اے نمرود، آج رات وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں جلوہ فرما ہوگا۔ اب نمرود نے بڑے ہیلے کیے، اس نے عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا، کہا کہ مردوں کو جنگل میں لے گیا، الگ کر دیا، اور لیکن بڑے ہیلے کیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہنے والا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اب اس نے بڑے انتظامات کیے، بڑے اس نے سازشیں چلی، لاکھوں بچے قتل کروائے، لیکن اس کے انتظامات وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم اطہر میں جلوہ فرما ہو گئے۔ نجومی نے آ کر بتا دیا کہ بھائی وہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ تو اب کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی آپ کی عمر تھی کم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ کا جو ہے نا وہ پیٹ بھی ظاہر نہیں ہوا، جس طرح عام عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے ان کا پیٹ باہر آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا پیٹ اس طرح نہیں ہوا، اور آپ عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی، لیکن عورتوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ حاملہ ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ ایک غار میں چلی گئی، حضرت ابراہیم کی وہاں ولادت ہوئی۔ آپ کیا کرتی، روز جاتی، حضرت ابراہیم کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی گھر، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ اس غار کے دروازے پر سامنے وہ ایک پتھر رکھ دیتی۔ معمول کے مطابق آپ ایک دن گئی تو دیکھا کہ غار کا جو پتھر جو آپ رکھ کے گئی تھی وہ سائڈ پر ہوا پڑا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، آپ بھاگی اور دیکھا اندر جا کے کہ جو غار ہے وہ روشن ہے، وہ روشن ہی روشن ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں، ایک انگلی سے شہد کی نہر جاری ہے اور دوسری انگلی سے دودھ کی نہر جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہرے کی روشنی سے غار روشن ہو گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا دو جہاں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی کی قبر میں تشریف لائیں گے تو حضور کی تشریف آوری سے ہم گناہگار امتیوں کی قبر روشن ہو جائے گی۔ اور دیکھیے کہ جب سورج چمکتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اس وقت ہوتی ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے اس کی روشنی ختم، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کی چاندنی اس وقت تک رہتی ہے، جب غروب ہو گیا اس کی چاندنی ختم۔ لیکن حضور علیہ السلام کا نور مبارک ایسا نور ہے کہ جب وہ چمک گیا پھر قیامت تک کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ جب حضور تشریف لے آئیں گے ہماری قبر میں تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہماری قبر وہ قیامت تک کے لیے روشن ہو جائے گی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا نا
کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بات یہ ہے کہ دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، دل میں حضور کا عشق ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے کامیابی کامیابی ہے۔